अच्छा, अब इस हवाले से हमारे यहाँ जो बात यहाँ पर एक तो ये कि इसी मजमून में बात की गई, और दूसरा जो है हमारे यहाँ बहुत से लोग ये बात करते भी है। मैं यहाँ पर आपको एक मारूफ सहाफ़ी है मोहतरम रिजवान रजी साहब, गालिबन उनका नाम है, जिनको रजी दादा कहा जाता है, वो अपने आप को भी रजी दादा कहते हैं, तो उन्होंने आज ही इस पे गुफ्तगू की। मैं उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाता हूँ और फिर उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। ये सुने आप इनको रजी दादा साहब क्या फरमा रहे। ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीम है, इसने फिरका वाराना किलिंग के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर बहुत नाम कमाया है, और रज़ा ज़ैनब बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिफाजत के नाम के ऊपर बाराचनार और त्रिमंगल बाराचनार इन इलाकों के अंदर से जो है वो अहले तशीह बच्चों को भर्ती किया गया। $1000 इनको माहाना तनख्वाह मिलती थी और मिलती है, अभी भी जो लड़ रहे हैं। और अगर ये कह रहे कि इनको $1000 तनख्वाह मिलती थी माहाना, अरे जाए तो इनको वो क्या बहिश्ते ज़हरा कब्रिस्तान के अंदर दफन करने की यकीन दहानी कराई जाती है, जो बेहतर सूरतों में पूरी नहीं होती, लेकिन बहरहाल उनको वहीं पे कहीं पे बहिश्ते ज़हरा से निचले लेवल के कब्रिस्तान पे दफन किया जाता है। फिर उनके ये भी यकीन दहानी कराई जाती है कि हर साल आपके वालिदैन जो होंगे वो ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए जाया करेंगे, ठीक है। ये भी उनको ये पैकेज में शामिल होता है अगर आप मारे गए वहां पे या उनके बकौल शहीद हो गए। 15 लाख के करीब शामी जो थे, इन्होंने अपने मुखालिफ फिरके के लोग जो थे उनको मारा, बल्कि इन्होंने गैसें भी इस्तेमाल की और उसके सारे सबूत इस वक्त मौजूद। 15,000 के करीब अपने मुखालिफ फिरके के लोगों को मारा। अब इसमें जो इसके हामिल हुए कहते हुए हमने दाइश को मारा, और जो वहां पर दहशतगर्द तंजीम थी, अब क्या महज दाइश और दहशतगर्द तंजीम तो ऐसा नहीं था ना, वहां पर उस वक्त अरब बिहार की पूरी बाहर की जो तहरीक थी, उसके नतीजे में जो एक इंकलाब और तब्दीली का पूरा एक सिलसिला चला था, तो उसमें फिर हर एक ने अपने सिले, तो दाइश का भी उसमें बहुत अहम था। दाइश ने बहुत बर्बरियत दिखाई, उसका तो कोई माकूल इंसान इनकार नहीं कर सकता। तो ये कहना कि मुखालिफ मसलक कोई फिर मसलक की भारत, अब ये इनका नुक्ता नजर है, आगे सुने। उनके मीडिया के ऊपर भी और उनके मुख्तलिफ सर्च के अंदर भी मौजूद है, और ऐसे क्लींसिंग की इन्होंने इस दाइश का नाम लेके, ठीक है। दाइश तो छोटा सा था ना, लेकिन वहां पे इन्होंने पूरे इलाकों के अंदर जो था वो किया। वहां पे भी मुजामत तो है ना, लेकिन उस मुजामत को दाइश का नाम ईरान बड़े महारत के साथ दे लेता है, और साथ में रशियन और अमेरिकन प्रोपेगेंडा भी मिल जाता है, और सुन्नियों की नहीं सुनी जाती, ठीक है। ये दूसरा पहलू है जो कभी भी पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं आता, इसे साफ समझ के रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये दहशतगर्द तंजीम जो थी, ये अब ईरान ने शाम के अंदर तुर्की ने अपना एक सेफ जोन कायम कर लिया हुआ है कि उसके अंदर ना तो वो शामी अफवाज को मूव करने देता है, और ना ही शामी एयरफोर्स तो फैला ही नहीं गई उसको आने देता है, क्योंकि उनका ख्याल ये है। अच्छा, फिर कुर्दों ने अपना इलाका जो है वो शाम के अंदर कायम कर लिया हुआ है। तो बास पार्टी की जो वासी हुकूमत है अलवाइट्स की, बल्कि वो बहुत महदूद, और इसके अंदर जो है वो ये पिछले दिनों, अगर आपको याद हो तो इस जंग से कुछ देर पहले ये जो बिशार अल-असद ने कुरान को एडिट करके छापने का ऐलान किया था, और उसके अंदर से उसके ख्याल के अंदर बहुत सारी जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं आयात वो निकाल दी थी, और बस उसने कादियानियों की तरह ये हमाकत नहीं की कि हमारे अलावा बाकी सारे काफिर जिंदगी को रखने के बाद ये उसने नहीं कहा, ठीक है, वो किया। तो बहुत सारे ऐसे जो है दुरूस से लेके और ये अलवाई तक ये सारे पाए जाते हैं जिनका पता नहीं क्या है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम छोड़े इस बात को। ईरान ने देखा कि क्योंकि ये इस वक्त अरबियों की ऐसी कर रहा है, उनकी एथनिक उनको फिरका वाराना बुनियाद के ऊपर तलीम कर रहा है, तो ईरान पाकिस्तान पहुंच गए, असला भी बेचा, उससे पैसे भी थे, ठीक है, फंड भी लिए। देखिए ना, ईरान तो चले इस वक्त इराक और शाम से चोरी किए गए मालूमात के ऊपर है, वरना अपना तो फुर्कस निकल चुका हुआ है, बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, ठीक है। तो 7 करोड़ की आबादी का जो है वो इस तरह से नीचे की जिंदगी गुजारती है, तो उनका तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। तो ईरान चलता ही वहां से लूटे गए मालूमात के ऊपर है। तो खैर ज़ैनब ब्रिगेड को जब दहशतगर्द पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया, अगर आपको याद हो तो जामिया बलोरिया के और ये जो कराची के अंदर और कत्ल था, उसके अंदर जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे वो ज़ैनब ब्रिगेड के गिरफ्तार हुए थे। तो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने पिछले दिनों इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कैंपेन भी शुरू की, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की थी कि पाकिस्तान से ये डॉलर के मसाइल हैं, ये सिर्फ अफगानी से मदद नहीं कर रहे, ये ज़ैनब के साबिक ट्रेनी जो थे ये पाकिस्तान से ईरान को भी डॉलर जो थे वो नहीं करते हुए आप किसी ने इस मुल्क के साथ दुश्मनी के ऊपर कमर कस हुई। तो खैर ये हो जाता है जी, मतलब कि ज़ैनब ब्रिगेड को हमने बिल आखिर दहशतगर्द करार दे दिया। इसके हम इसकी कज़न जो है वो फातमीन ब्रिगेड है। ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो हज़ारा वगैरह मोबाइल जो है उनमें से जो भर्तियां की गई है, और देखो अपने बच्चे भी खरीदा मरने के लिए ईरान जो है, ठीक है, उन लोगों के बच्चों को भर्ती करके खरीद पूरे ईरान से भर्ती किए गए हैं। अब इसमें ये भी है सवाल है अंदर खाने कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की ज्यादातर कार्रवाइयां, टारगेट किलिंग की ज्यादातर कार्रवाइयां ये फातमीन वाले करते हैं, क्योंकि इनके लिए अफगानिस्तान भाग जाना, वहां पर छुप जाना आसान होता है, और 2 रस्ते इनके लिए बन जाते हैं, या वो ईरान को निकल जाए या वो अफगानिस्तान को निकल जाए। ईरान को जाने के लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं से एंट्री हो जाएगी, यहाँ से आप चमन के रास्ते अफगानिस्तान को निकल जाए तो पूछने वाला कोई नहीं आपको, क्योंकि वहां पर तो चेकिंग भी नहीं करेंगे ना। चले, ये थोड़ी सी है, ये तकरीबन कोई 17-18 मिनट पर मुश्तमिल गुफ्तगू। अगर आपने पूरी गुफ्तगू सुननी है तो यूट्यूब पे आप डाल लीजिए रजीनामा, इनका मेरा ख्याल से चैनल का, हाँ यही है।
تو اس پہ آپ سن سکتے ہیں. آج ہی ان کا یہ پروگرام جو ہے نا یہ اپلوڈ ہوا ہے، ان کی یہ گفتگو. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ان کا جو انداز ہے، صحافی ہے ظاہر سی بات ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو ضیاء صاحب کا پورا مضمون پڑھ کے سنایا، یعنی ایک صحافتی زبان میں جس کے اندر اس طرح کی باتیں کر کے اگرچہ حقیقت پر مبنی ہو تو اس کو ایک طریقے سے ہی بیان کیا جاتا ہے. لیکن رضی صاحب میں ان کو کافی عزت کرتا ہوں، ان کی کافی چیزیں سنتا بھی ہوں، حالات حاضرہ پہ کبھی کبھار ان کی چیزیں بھی بیٹھک میں اچھے وجاہت مسعود صاحب اور حضرات بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ٹائم ملے تو وہ بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے وہی زبان یا وہی لب و لہجہ رکھا جو اس حوالے سے جو شدید مخالفین کا انداز یا ان کا لب و لہجہ ہے، جس کے انہوں نے یہ جو تنخواہ کی مراعات کی یہ سب بات کی. تو ظاہر سی بات ہے یہ باقی لوگ بھی کرتے صرف انہوں نے نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ جو ان کا انداز تھا اور جس انداز سے انہوں نے چیزیں پیش کی تو اس لیے ہم نے رضی صاحب کو اس تنظیم ایران مخالف اور اس طرح کی جو نظریاتی طور پر ان چیزوں کی مخالفت شدید مخالفت کرنے والوں میں ہم نے ان کو رکھا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو دو عربی اس سے بتایا، ایک الجزیرہ والے اور ایک دوسرے اس سے. اور تیسرا جو ہے یہ جو بات کی نا کہ ان کو مراعات اور یہ چیزیں ملتی ہے، تو اس پہ ایک مضمون شائع ہوا ہے العربیہ نیوز میں. ٹھیک ہے، اس کا عنوان ہے بِأَمْرِ خامنائی منح جنسیت ایران لارہابیین یقاتلون بسوریہ، کہ خامنائی کے حکم سے جو شام میں لڑنے والے دہشت گردوں، یہاں پر ارہاب لفظ لکھا ہوا ہے، ان کو وہاں کی شہریت دی جا رہی ہے یا دینے کا اعلان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو مضمون ہے میں نے آپ کو کہا کہ العربیہ نیوز میں ہے اور یہ 12 اپریل 2024 کا مضمون ہے، 12 اپریل. ٹھیک ہے، اور یہ آج 13 ہے، اس کا مطلب کل کا مضمون ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کشف رئیس مؤسسۃ الشہید الایرانیہ، یعنی جو مؤسسہ شہید ہے، فاؤنڈیشن ہے الشہید، اس کے جو رئیس ہے، جو اس کے سربراہ ہے، اس نے یہ بات بتائی ہے محمد علی شہیدی نے کہ ان المرشد علی خامنائی امر بمنح الجنسیت الایرانیہ للمقاتلین الاجانب الموالین لتہران فی سوریہ، کہ تہران کے بلبوتے پر یہ ان کے لیے شام میں لڑنے والے لوگوں کو شہریت دینے کا حکم دیا ہے. ومن بینہم افغان و پاکستانیون، اور ان میں افغانی اور پاکستانی لوگ ہیں، یعنی افغانستان سے جو لوگ فاطمیون میں گئے، پاکستان سے جو لوگ زینبیون میں گئے، ان کو رہبر نے خامنائی صاحب نے ایرانی شہریت دینے کا اعلان کیا. اچھا، مختلف ملک کی پالیسی الگ ہے، کچھ ملکوں میں تو شہریت کا دینے کا نہیں ہے، لیکن جن اکثر ممالک میں ہے، پاکستان کا بھی ہے، بچہ وہاں پیدا ہو، شادی ہو، فلانا، یہ ساری چیزیں. تو ایران کا بھی جو شہریت دینے کا جو قانون ہے بہت سخت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کو اٹھا کے شہریت دے دی جائے، وہ ہے تو اسلامی اسٹیٹ فلانا سب کچھ نام سے، لیکن وہ ہے ایرانیوں کا ملک. یعنی ایران چاہے وہاں پر رہنے والے عربی ہوں، چاہے وہ بلوچ زبان کے بلوچی بولنے والے ہوں، یا وہاں پر رہنے والے ترکش ہوں یا فارسی زبان بولنے والے ہوں، یہ ان لوگوں کا ملک ہے. قومی اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس قومی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ نے ہر بندے کو شیعہ جو بھی ان کو کہا کہ آجو بیٹا تمہارے لیے ہجرت کر کے آجو، ہمارا راستہ دروازہ کھلا، ایسا نہیں ہے. تو شہریت کے اپنے قوانین ہیں. میرے خیال سے بچے کی پیدائش وہاں ہو، اس نے 18 سال وہاں گزارے ہو، اور اس میں یہاں تک بھی شاید غالباً ہے کہ اس میں اس 18 سال میں اس نے کہیں اور سفر نہ کیا، تو اس کے بعد پھر جا کے شہریت. اور ہمارے اپنے علاقے کے گاؤں کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے، تو ان میں سے کافی ان کا کہنا ہے کہ نہیں، وہاں پر آپ کی 2-3 نسلیں بھی گزرے تو آپ کے اوپر وہ باہر کا بندہ ہونے کا جو ٹھپا ہے وہ آپ سے نہیں ہٹتا. یعنی آپ کو شہریت ملنے کے بعد بھی آپ کو غیر ہی سمجھا جاتا ہے. یہ قومی ریاست کے اس کے اندر یعنی اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اس کو باقی ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو خیر، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی جو افغانستان اور پاکستان سے اس میں شریک ہونے والے لوگ ہیں، اور ایران جو ہے تطلق علیہم ایران مدافعی الحرم، اور ایران ان کو لقب دیتا ہے، نام دیتا ہے کہ حرم کے دفاع کرنے والے. حیث یقاتلون الی جانب قوات بشار الاسد ضد معارضیہ، حالانکہ یہ لوگ وہاں پر بشار الاسد کی جو مخالفین ہیں ان سے لوگ جنگ کرتے ہیں. اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ 2012 سے ہو رہا ہے. پھر مجلس العمل قومی ایرانی اس نے بھی موافقت کی رہبر کے اس کا قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے، کہ علی منح الجنسیت الایرانیت لمدافعی الحرم، مدافعی حرم انورٹڈ کوماز میں اس کو لکھا ہے کہ جو حرم کے دفاع کرنے کے نام پہ جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ان کو باقاعدہ شہریت دینے کا بتا دیا ہے، جو سوریہ میں جا کے لڑ رہے تھے، فاطمیون الافغانیہ، زینبیون الپاکستانیہ. تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ ہے ایران کے پراکسی لڑائی لڑنے والے ہیں جو انہوں نے باقاعدہ ایک ان کے لیے یہ مراعات ہے. یعنی ایک تو رضوان صاحب اور باقی جو یہ بات کر رہے تھے،
تو ٹھیک ہے تنخواہ ملتی ہوگی, ہم اس کا ہمارے پاس نہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے نہ ایسے, لازماً تنخواہ ملتی ہوگی, ملنی بھی چاہیے بھائی, آپ 2 ریاستوں کے اس پہ جا رہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اگر ہم ان کی شدید حامیوں کو موقف بھی دیکھیں گے تو اس نقطۂ نظر سے بھی آپ جا رہے ہیں, تو پھر بھی 2 ریاستیں ہیں آپ کے پشت پہ, ٹھیک ہے. بلکہ عراق کو بھی اگر ملا لیا جائے, حالانکہ عراق آفیشلی اس کا انکار کرتا ہے کہ بھئی ہم لوگ تو نہیں جانے دیتے, ہماری طرف سے پابندی ہوتی ہے. آپ کے یہاں پہلے کشمیر کے معاملے میں تھا نا کہ عالمی دنیا کو جی تو مجاہدین ہے, ہمارے کنٹرول نہیں ہے, ہم کیا کریں, لیکن حقیقت میں آپ کی ریاست ملی ہوتی تھی اس وقت. تو یہی عراق کا بھی یہی مسئلہ ان کی پالیسی ہے, تو ہم 3 ریاستیں بھی اس میں کر سکتے ہیں. تو ان تینوں کے تنخواہ دار لوگ جو ہے وہ وہاں پر گئے. اچھا میرے خیال جس سے پہلے سعودی عرب کے بھی تنخواہ اور پوری وہ فورس وغیرہ اس میں بھی شاید کافی لوگ بھرتی ہوئے پوری دنیا سے, وہ مجھے اس کے بارے میں مکمل وہ نہیں ہے. تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس میں بھی باقاعدہ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے خامنہ ای صاحب کے کہنے پر باقاعدہ ان کو شہریت بھی دینے کا اعلان کیا ہے, جن کو حرم کے مدافعین کہا جاتا ہے. ایک اور حوالہ بھی یعنی اس تنظیم کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں جو اہل تشیع کے اندر, جیسے میں نے اس دن ایک ہمارے دوست کا انٹرویو بھی کیا تھا, جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم مرکز ولایت علی والے ہیں, تو ان کے ویب پیج پر غالباً یہ انہوں نے آج ایک بیان لگایا تھا, تو وہ پڑھ کے سناتا ہوں. یعنی یہ بھی اس زینبیون اور اس کانسیپٹ کی شدید مخالف ہے, اس بنیاد پہ نہیں کہ حرم کے مقامات مقدسہ کے دفاع وغیرہ کی بنیاد نہیں, کیونکہ اہل تشیع یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ اس بنیاد پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سیاسی کھیل ہے. اس میں یہ لکھا ہے مرکز یا علی مدد, مرکز ولایت علی پاکستان سندھ باطل ولی فقیہ کے ایجنٹوں کے جانب سے سادہ لوح پاکستانی شیعہ اثنا عشری مومنین و عزاداران کو دفاع حرم مطہر کا جانسا دے کر اپنی اسٹریٹجک جنگ کا شکار بنانے والے اور اس میں حصہ لے کر جنگجو بنانے اور تیار کرنے والے گروپس کو اب پاکستان نے بھی کل عدم قرار دینا شروع کر دیا ہے. پاکستانی اثنا عشری مومنین و عزاداران کی واحد نمائندہ تنظیم مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کب سے یہ گزارش کرتی آ رہی ہے کہ اپنے عقائد مضبوط رکھیں اور مذہب کے نام پر اب دھوکہ کھانا بند کریں. تحفظ حرمین کے نام پر باطل ولی فقیہ کی حکومت کی ذاتی جنگوں کا حصہ بننے سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے اولاد اور نوجوانوں کو بھی بچائیں. اور ریاست پاکستان کے ضامن اداروں سے بھی درخواست ہے کہ مزید اس طرح کے ہر گروہ, ہر مدرسے, ہر ادارے اور ہر غیر ملکی فنڈڈ ایجنٹ, چاہے وہ کوئی مولوی ہو, سیاستدان ہو یا کوئی سرکاری افسر, کی سخت سے سخت نگرانی کی جائے اور ان کے خلاف مکمل قانونی چارہ جوئی کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب یہ جن لوگوں کا موقف ہے جنہوں نے یہ بات لکھی, مثلاً یہ شیعہ ہیں اور یہ کہتے ہیں حقیقی شیعہ ہم ہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ولی فقیہ اور یہ سارے لوگ باطل ہے اور اسلام تشیع کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے بدعت کا اس میں اضافہ کیا یا بدعت کو داخل کیا ہے. یہ ایک پورا ایک علمی بحث ہے, ہم اس پہ کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت شدید الفاظ کے ساتھ اس چیز کو جس انداز سے بیان کیا وہ آپ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے.